إياك نعبد وإياك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23، 24 اور 25 پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو جھکائے رکھنا اور دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو تو بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قول اور فعل ہر لحاظ سے، اور جوانی میں بھی ان کا احترام کرو، لیکن بڑھاپے میں کیونکہ وہ کمزور اور حساس ہو جاتے ہیں تو فرمایا ان کو اف یعنی ہوں تک نہ کہو۔ اف کلمہ کراہت ہے، ناپسندیدگی اور دل کی تنگی کا اظہار ہے، حقارت اور نفرت ہے۔ کہنے کو یہ لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے، یعنی اپنے کسی بھی انداز سے بد زبانی اور بد اخلاقی کا اظہار نہ کرو۔ تو پھر ہم سوچیں کہ والدین کے ساتھ سخت لہجے، بد کلامی یا چھڑک کر بات کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے، یا پھر انہیں اولڈ ہاؤس میں کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ مشاہدے میں والدین کے ساتھ کسی کی موجودگی یا پھر تنہائی میں کلام کرنے کے مختلف انداز سامنے آتے ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ کسی کی موجودگی میں یہ کہنا کہ آپ اٹھ کر کیوں آ گئیں، جائیں جا کر آرام کریں اپنی جگہ پر، یا آپ یہ مٹھائی کیوں کھا رہی ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح کے جملے جب ہم تنہائی میں کہتے ہیں، ٹھنڈا پانی کیوں پیا، آئس کریم کیوں کھا رہی ہیں، بیمار خود ہوں گی، مصیبت ہمیں اٹھانی پڑے گی۔ جب ہم اس طرح کے جملے والدین کے ساتھ بولتے ہیں جو کہ بظاہر خیر خواہی کے لیے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر دل اور روح پر بہت برے اثرات چھوڑتے ہیں اور اللہ کے ہاں بھی سخت ناپسندیدہ ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں ان آیات میں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے رحمت، شفقت، عاجزی، انکساری سے جھک جاؤ، الذل ذلت سے، یہ وہ ذلت ہے جس میں آپ کی عزت ہے۔ والدین کمزور ہیں، آپ ان کے سامنے جھکے ہیں، یہ آپ کی گریٹنس ہے۔ فزیکلی بھی اپنا پوسچر جھکا کر رکھنا چاہیے اور پھر نمازوں میں بھی ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ خود بھی رحم کرو اور اللہ سے بھی رحمت مانگو ان کے لیے، ان کے بڑھاپے کے لیے بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے، فرمایا وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں، مطلب وہ دونوں خوش ہیں تو دنیا میں بھی تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں تو دنیا میں بھی ان کے ناراضگی کی وجہ سے تم پر پریشانی آ سکتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ سب جانتا ہے
تم ماں باپ کی فرمانبرداری کس جذبے سے کرتے ہو؟ قلبی راحت محسوس کرتے ہو یا بوجھ سمجھتے ہو؟ اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم لوگوں کی نظر میں بڑا بننے، تعریفیں کروانے کے لیے کہ بڑی نیک فرما بردار اولاد ہے، یا پھر واقعی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو تو بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں میرے رب کی بہت بڑی رحمت اور شفقت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ریگریٹس میں رہنے نہیں دینا چاہتا۔ ان کے لیے فرماتا ہے کہ جس نے ساری زندگی اپنے والدین کی ناقدری کی یا ناسمجھی میں کوئی بے ادبی ہو گئی، اور اب جبکہ علم اور شعور آ گیا، اب تم نیک اور صالح بننا چاہتے ہو، اپنی غلطیوں کا کفارہ کرنا چاہتے ہو، للأوابین، تو رجوع کر لو، اس غفور ذات کی طرف پلٹ آؤ، سچی توبہ کر لو، ابھی تمہارے پاس مہلت ہے، فائدہ اٹھا لو، اپنی نیت اچھی کر لو، یہ جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہے اسے اب پورا کر لو۔ سبحان اللہ، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر والدین حیات نہیں ہیں اور اب ہمیں علم اور شعور آیا ہے تو ہم والدین کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے صدقہ جاریاں دیں، ہر طرح کی نیکیوں میں تیزی سے آگے بڑھیں۔ ان کے بہن بھائی ہیں، ان کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کے ساتھ حسن سلوک کریں تو والدین کی روحیں بھی خوش ہو جائیں گی اور غفور الرحیم ذات بھی ہم کو بخش دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ For more upcoming videos, please subscribe, press the bell icon, and don't forget to like, share, and comment.